محترم سامعین، مولانا احمد رضا خان صاحب پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ مولانا نے یا اللہ کہنے کو شیطان کا وسوسہ کہا ہے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات اس پر پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ بات ملفوظات اعلیٰ حضرت کتاب ہے اس کے حوالے سے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی لکھی ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام، اور اپنی تقریر میں بھی کہی ہے۔ سب سے پہلے ان کا یہ اعتراض سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ مولانا احمد رضا بریلوی صاحب ملفوظات حصہ اول صفحہ 97 پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے۔ دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے سال اجازت نہیں دی بحری بیڑا تیار کرنے کی، کیونکہ ان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ جب یہ بحری بیڑا ڈوبتا ہے تو سارے پھر ڈوب ہی جاتے ہیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں، تم زمینی راستے سے سفر اختیار کرو۔ تو پھر تو جنید بغدادی کا زیادہ مرتبہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ پڑھو اور جناب سمندر پار کر لو، بحری بیڑا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیو دنیا بقدر ایفرٹ ہے، یہ کرنا پڑے گا، دنیا میں تو ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اس کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا ہے تو خون مبارک نکلا ہے، 4 دانت مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، بے ہوش ہو گئے، پیاس لگی تو پانی پیا، بھوک لگی تو غزوہ احزاب کے موقع پر پتھر بھی باندھے۔ یہ ساری تکلیفیں دنیا میں اٹھانی پڑیں گی۔ یہ کام ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، اگر یہ کام ہوتے تو اتنی تکلیفیں صحابہ کو کیوں اٹھانی پڑی؟ معاذ اللہ استغفر۔ ان سے بڑا دنیا میں امت کا رہنما کون ہو سکتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر؟ تو یا پھر کہہ دیں کہ ان بزرگوں کے درجے جو ہے صحابہ سے بڑھ کے تھے، معاذ اللہ۔ تو سیدنا جنید بغدادی دریا دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں؟ تو انہوں نے کہا تو یا جنید کہتا ہوا چلا۔ کہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا ابھی ڈراپ سین آنا ہے آگے۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ تو بھائی اگر یہی ہے تو کوئی دنیا میں ایک تو صحیح العقیدہ مسلمان موجود ہوگا نا بقول ان کے، تو لائیں یا جنید پڑھ کے ہمارا یہ دریائے جہلم پار کر کے بتائے، یا کہہ دیں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں موجود اس وقت۔ کہتے ہیں نا جی اولیاء اللہ سے بقول ان کے، اولیاء ہی کہنا چاہیے، اللہ تو اولیاء اللہ کا تو اللہ کو پتا ہے، تو یہ اولیاء یہ ہیں تو کوئی دنیا میں ولی موجود ہوگا یا جنید کہہ کہ یہ بلکہ نالا پار کر کے بتا دے، کیونکہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے کتاب و سنت کے منہج پہ آ رہے ہیں، تو یہ کوئی کارنامہ دکھایا جائے تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے تو بچیں بقول ان کے۔ اس نے یہی کہا یعنی یا جنید اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ واہ جی واہ۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں، اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھا گیا۔ کیا کمنٹس کرے بندہ اس پہ؟ یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے۔ تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہا تو غوطہ کھایا، پھر پکارا حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہو یا جنید۔ اس نے پھر یا جنید کہا تو پھر دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان، ابھی تو جنید تک پہنچا ہی نہیں، اللہ تک رسائی کی حوث ہے۔ تو آپ نے سن لیا کہ مرزا صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے یا اللہ کہنے کو شیطانی وسوسہ کہا۔ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، مشتاق بک کارنر الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 131 پر یہی بات ہے، اور یہ دوسری جو ابھی نیا ایڈیشن چھپا ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت کا دعوت اسلامی کی جانب سے، الملفوظ اصل میں نام ہے الملفوظ معروف بھی ہی ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، اصل نام الملفوظ ہے۔ اور اس کے یہ صفحہ 165 اور 166 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ سب سے پہلے اس واقعے کو پڑھتے ہیں۔ سوال کیا گیا، عرض کی ہے کسی نے مولانا احمد رضا خان صاحب کے سامنے، حضور یہ واقعہ کس کتاب میں ہے کہ حضرت سید الطائفہ یعنی گروہ اولیاء کے سردار جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یا اللہ فرمایا اور دریا میں اتر گئے؟ پورا واقعہ یاد نہیں۔
یعنی وہ صرف یہ پوچھ رہا ہے کس کتاب میں، اور پورا واقعہ صحیح یاد نہیں آ رہا، یہ تھوڑی رہنمائی کر دیں، صرف اس نے یہ پوچھا ہے، صحیح غلط کا اس نے نہیں پوچھا۔ یہ آگے صفحہ 166 پر ان کا ارشاد ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کا، حوالہ انہوں نے دیا، غالباً حدیقہ ندیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دجلہ پر تشریف لائے۔ اب وہ صرف واقعہ سنا رہے ہیں، سائل نے بھی صرف واقعہ پوچھا ہے کیا، صحیح یاد بھی نہیں ہے، اور ساتھ اس نے حوالہ پوچھا ہے کہ یہ ہے کس کتاب میں۔ حوالہ تو انہوں نے دے دیا، اب وہ دوسرا بتا رہے ہیں کہ تجھے یاد نہیں ہے، یہ ایسے واقعہ ہے۔ اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے، دریا کے کنارے پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے دریا کے اوپر پر چلنے لگے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے سوال کا جواب دیا، جتنا سوال پوچھا گیا تھا اتنا جواب دیا۔ ایک تو اس نے پوچھا ہے کہاں، دوسرا اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے کہاں، انہوں نے بتا دیا حدیقہ ندیہ میں ہے، اور صحیح یاد نہیں ہے، انہوں نے بات ساری بتا دی، یوں واقعہ ہے۔ اس واقعے پر ان کا اپنا موقف کیا ہے صحیح اور غلط ہونے کے حوالے سے، یہ آپ کو میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب سے بھی بتاتا ہوں اور مولانا احمد رضا خان صاحب سے بھی بتاتا ہوں۔ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب طبیان القرآن کی 3 جلد میں لکھتے ہیں، اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ آج کل کے واعظین یہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی طرح چلنے لگے۔ بعد میں ایک شخص آیا، اس کو بھی دریا کے پار جانا تھا اور کشتی کوئی نہ تھی، اس نے حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا میں کس طرح ہوں؟ آپ نے فرمایا یا جنید کہتا چلا آ۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں؟ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا، پکارا حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہہ یا جنید۔ جب کہا دریا سے پار ہوا۔ بعد میں حضرت سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا ارے نادان، ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں، اللہ تک رسائی کی ہوس رکھتا ہے۔ یہ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں اس حقائق کو پڑھ کر بے اختیار زبان پہ یہ آیت آتی ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی کما حقہ قدر اور تعظیم نہیں کی۔ وہی جو مرزا صاحب نے اس کے جواب میں آیت پڑھی ہے نا، وہی کا فیصلہ وہ یہ خود بیان کر رہے ہیں۔ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یا جنید کہنے سے بندہ پار رکھتا ہے اور یا اللہ کہنے سے ڈوب جاتا ہے، اور اس میں مخلوق کے ذکر کو اللہ کے ذکر سے بڑا درجہ دینا ہے، اور اس حکایت میں اللہ کے ذکر کے ارادہ کو شیطان کا وسوسہ قرار دیا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس میں حضرت جنید پر بہتان ہے، حضرت جنید پر بہتان ہے۔ اللہ کے نیک اور صالح بندے اپنے متوسلین کو اللہ کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں، نہ کہ اپنے ذکر کی۔ نیک بندے جو ہوتے ہیں اولیاء اللہ، وہ اللہ کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں، اپنے ذکر کی تلقین نہیں کرتے۔ یہ ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ آگے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی 1340 ہجری سے اس حکایت کے متعلق سوال کیا گیا۔ ایک تو سوال میں نے آپ کو بتایا نا، وہ والا نہیں ہے، یہ اور ہے، تو انہوں نے اس کا رد فرمایا۔ سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا رد فرمایا۔ آگے انہوں نے فتاوی رضویہ سے باقاعدہ پورا ایک سوال اور مسئلہ ذکر کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ جنید ایک بزرگ کامل تھے، انہوں نے سفر کیا، راستے میں ایک دریا پڑا، اس کو پار کرتے وقت ایک آدمی نے کہا مجھ کو بھی دریا کے پار کر دیجئے۔ تب ان بزرگ کامل نے کہا تم میرے پیچھے یا جنید کہتے چلے آؤ اور یا میں اللہ اللہ کہتا چلوں گا۔ درمیان میں وہ آدمی بھی اللہ اللہ کہنے لگا، تب وہ ڈوبنے لگا۔ اس وقت ان بزرگ نے کہا کہ تو اللہ اللہ مت کہہ، یا جنید کہو۔
تب اس آدمی نے یا جنید کہا جب وہ نہیں ڈوبا۔ یہ وہی واقعہ ہے سارا۔ اس کے متعلق مولانا احمد رضا خان صاحب سے سوال کیا گیا، مسئلہ پوچھا گیا کہ یہ درست ہے یا نہیں، اب درست ہے یا نہیں، وہ سوال آ رہا ہے۔ پہلے میں یہ درست نہیں تھا، درست اور نہیں یہ نہیں پوچھا گیا، یہاں پوچھا گیا یہ درست ہے یا نہیں، اور بزرگ کامل کے لیے کیا حکم ہے اور آدمی کے لیے کیا حکم ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو سوال کی؟ اب یہ جواب سنو۔ مولانا احمد رضا خان صاحب خود جواب دیتے ہیں یہ غلط ہے کہ سفر میں دریا ملا، بلکہ دجلہ ہی کے پار جانا تھا، اور یہ بھی زیادہ ہے کہ میں اللہ اللہ کہتا چلوں گا، اور یہ محض افتراء ہے کہ انہوں نے فرمایا تو اللہ اللہ مت کہہ۔ محض کیا ہے؟ افتراء ہے، بکواس ہے، بہتان ہے۔ یا جنید کہنا خصوصاً حیات دنیاوی میں، خصوصاً جب کہ پیش نظر موجود ہیں، اسے کون منع کر سکتا ہے کہ آدمی کا حکم پوچھا جائے؟ اور حضرت سید الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم پوچھنا کمال بے ادبی اور گستاخی اور دریدہ دھنی ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ اب یہ فتاوی رضویہ کی جو نیا چھپا ہے اس کی غالباً 26ویں جلد ہے، میں دیکھ کر انشاءاللہ حوالہ بتا دوں گا۔ 26ویں جلد ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، سارا یہ فتویٰ اس میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے، آگے یہ سیدی صاحب لکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے خود اس حقائق کا جو رد کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ الملفوظ میں اس حکایت کی نسبت جو اعلیٰ حضرت کی طرف کی گئی ہے اور اس کو اعلیٰ حضرت کا ملفوظ قرار دیا گیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت و جلالت ہے، اس سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ ایسی حکایت بیان کریں۔ اس سلسلے میں یقیناً الملفوظ کے مرتب کو صحو ہوا ہے، اور اس پر دلیل فتاوی رضویہ کی مذکور صدر عبارت ہے جو ابھی اوپر ساری بیان کی ہے، وما قدر اللہ حق قدرے، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں واضح کر دی ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب خود اس کا رد کر رہے ہیں، بکواس کہہ رہے ہیں، افتراء کہہ رہے ہیں، اور بہتان کہہ رہے ہیں، اور یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلا لفظ کیا لکھا کہ یہ بالکل یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ حکم کیا بتا دیا؟ غلط ہے۔ تو یہ ساری بات واضح ہو گئی کہ مولانا احمد رضا خان صاحب خود اس واقعے کا رد فرما رہے ہیں، اور غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی واضح اس کا رد کیا ہے۔ اور اسی طرح مولانا احمد رضا خان صاحب ہوں یا کوئی اور عالم ہوں، کسی مکتب فکر کے عالم ہوں، ان پر بہتان باندھا جا رہا ہو، الزام لگایا جا رہا ہو، افتراء باندھا جا رہا ہو، کوئی غلط بات ان کے بارے میں کہی جا رہی ہو جس میں ان کا قصور نہیں ہے، تو اس عالم کے اوپر لگے ہوئے اس الزام کا جواب علمی طریقے سے دینا یہ اہل حق پر واضح ہے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علماء حق کی پیروی نصیب فرمائے اور علماء کرام کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔